انصاف یا جسٹس، اس کا کیا مطلب ہے اور پولیٹیکل تھیوری اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ پولیٹیکل تھیوری کوئی ایک اسکول آف تھاٹ تو ہے نہیں، کیونکہ پولیٹیکل تھیوری کے اندر بہت سارے مختلف اسکولز آف تھاٹ شامل ہیں، تو لہٰذا اس موضوع پر بھی بہت سارے مختلف پرسپیکٹیوز ہیں، مگر وہ سارے پرسپیکٹیوز ڈسٹریبیوٹیو جسٹس سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل تھیوری کی دلچسپی اس موضوع سے ہے کہ کسی سیاسی نظام میں، کسی پولیٹیکل سسٹم میں یا کسی اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی کے اندر کیا طریقہ کار اپنایا گیا ہے فار دا ڈسٹریبیوشن آف بینیفٹس اینڈ برڈنس، فوائد اور نقصانات کی کیا تقسیم کار ہے، سوشل کوآپریشن کی کیا تقسیم ہے، کیونکہ پولیٹیکل تھیوری کا بنیادی موضوع ہی یہ ہے، تو لہٰذا پولیٹیکل تھیوری کو ریٹریبیوٹیو جسٹس سے کوئی خاص غرض نہیں، یعنی کہ اس چیز سے غرض نہیں کہ کون سے جرم کی کون سی سزا ہے یا نہیں، اور کیوں ہے اور کیوں نہیں۔ اس کا تعلق جو ہے وہ لیگل تھیوری سے ضرور ہے اور جوریڈیکل تھیوری سے ضرور ہے، مگر پولیٹیکل تھیوری کی دلچسپی بنیادی طور پہ سوسائٹی ایز اے ہول سے ہے اور ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کے کوشچن سے ہے۔ اب پولیٹیکل تھیوری کے کئی مختلف اسکولز آف تھاٹ ہیں۔ 19 سینچری کے اندر جو اسکول آف تھاٹ بڑی تیزی سے ابھر کر سامنے آ رہا تھا اس کا نام تھا یوٹیلیٹیرینزم، اور یہ اس کے ایک فاؤنڈر تھے جیریمی بینتھم۔ اگرچہ یہ اسکول آف تھاٹ بہت ہی پرانا ہے، کیونکہ آپ گریکس کے زمانے سے اس پرنسپل کو پڑھ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزاری جائے، ہیپینس جو ہے وہ انسان کی زندگی ہو سکتی ہے، یہ ایپیکیورس کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ مگر جس طریقے سے جیریمی بینتھم نے اس کو ایک نئی بنیاد پر قائم کیا اور اس میں سے ایک پوری ایتھیکل تھیوری یوٹیلیٹیرینزم کی بنیاد پہ ایک کوانٹیٹیو تھیوری نکالی، وہ بہرحال ایک نیا عمل تھا، ایک جدت تھی۔ تو جیریمی بینتھم یہ کہتے ہیں کہ وی مسٹ فالو ایکشنز دیٹ میکسیمائز ہیپینس اینڈ ویل بینگ آف دا گریٹسٹ نمبر، یا ان کے اپنے لفظوں میں وہ کہتے ہیں دا گریٹسٹ گڈ فار دا گریٹسٹ نمبر، یہ ہم چاہتے ہیں۔ اور گڈ سے ہماری مراد یہ ہے کہ جس چیز سے لوگ خوش ہوں، جس کے نتائج اچھے ہوں، جس سے لوگوں کی خوشی میں اضافہ ہو، وہ چیز اچھی ہے، اور جس پالیسی سے، جس ریاستی عمل سے لوگوں کی زندگی کے اندر درد بڑھ جائے، وہ چیز بری ہے۔ سادہ سی بات ہے، یعنی کہ یہ ایک کانسیکوینشلسٹ آرگیومنٹ ہے، مگر کانسیکوینشلزم ایک براڈ اسکول آف تھاٹ ہے، اس میں ایک اسکول آف تھاٹ یوٹیلیٹیرینزم ہے۔ دا اسٹینڈرڈ آف رائٹ آف رانگ از ڈیٹرمنڈ بائی دا کانسیکوینسز آف یور ایکشن۔ اس کو ایک اور طریقے سے پروٹیگرس نے، جو کہ گریک فلاسفر تھا، کہا مین از دا میجر آف آل تھنگس، یعنی کہ انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اچھے برے کا فیصلہ کس حوالے سے کرنا ہے، کس بنیاد پہ کرنا ہے، اسی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے کہ اچھا یا برا انسان کے لیے اچھا ہے یا انسانوں کے لیے برا ہے۔ یوٹیلیٹیرینزم کا یہ دعویٰ تھا کہ دیکھیں جی، ہم بھی ہیومن بینگز کو، ہیومینٹی کو، انسانیت کو سینٹر میں رکھ رہے ہیں، اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کسی عمل کا، کسی پالیسی کا نتیجہ انسانوں کے لیے اچھا ہے یا برا ہے، ان کی خوشی میں اضافہ ہے یا ان کے دکھ درد میں اضافہ ہے کسی پالیسی کے نتیجے میں۔ تو لہٰذا چاہے آپ کرسچن ہو یا آپ مسلمان ہو یا آپ ایتھیسٹ ہوں، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہم نے ایک آبجیکٹیو اور سائنٹیفک بیسس دیا ہے، ہم نے ایک ایسی بنیاد دی ہے جس کا کسی انڈیویجول مذہب سے یا بلکہ کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں، بلکہ یہ آبجیکٹیو ہے اور یہ سائنٹیفک ہے، کیونکہ اس میں ایکوالٹی بھی شامل ہے، کیونکہ ہر انسان کی خوشی اور غمی کا ایک برابر کا تقاضا ہے، ایک برابر کا پیمانہ ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جی اپر کلاس کا بندہ ہے تو اس کی خوشی جو ہے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور لوور کلاس کے بندے کی خوشی جو ہے اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ جی ایک مرد کی خوشی اہمیت رکھتی ہے، عورت کی خوشی اہمیت نہیں رکھتی، یا ایک فیوڈل لارڈ کی خوشی اہمیت رکھتی ہے اور ایک سرف کی خوشی اہمیت نہیں رکھتی، نہیں، بلکہ یہ ٹوٹل مورل ایکوالٹی پر بنیاد رکھتا ہے۔ ہر بندے کی خوشی برابر ہے اور ہم ہر بندے کی خوشی چاہتے ہیں، گریٹسٹ گڈ فار دا گریٹسٹ نمبر چاہتے ہیں۔ تو یعنی کہ پالیسی اچھی ہے یا بری ہے، یہ اس کا کرائٹیریا ہمارے پاس بڑا سادہ سا اور پلین سا بن گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی ویلفیئر میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں، سوسائٹی کی ویلفیئر میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں، پہلے سے سوسائٹی بیٹر آف ہے یا ورس آف ہے۔ اس سے ہمیں ایک سائنٹیفک، ایک آبجیکٹیو بیسس ملتا ہے، مورالٹی کے لیے بھی اور پولیٹیکل پالیسی کو جج کرنے کے لیے بھی۔ مگر اس میں کچھ مسائل ہیں، اور شاید آپ کو وہ کرٹیسزم اچھی لگے یا بری لگے، مگر پوری ذرا سنیے گا۔ سب سے پہلے تو ایک مزیدار کرٹیسزم یہ ہے جو رابرٹ نوزک کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ نیورو سائیکالوجسٹ ایک ایسی مشین بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسے ڈرگز بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں
جس کو جب آپ انجسٹ کرتے ہیں, لیتے ہیں, یا اس مشین کے ساتھ آپ ہوک اپ ہو جاتے ہیں, مشین آپ کے ذہن کے اندر ایک جو ہے وہ کیبل لگا دیتی ہے جس سے آپ کے مائنڈ کو سٹیمولیٹ کرتی رہتی ہے ڈرگ سے یا الیکٹریکل سگنل سے, جس سے آپ کا مائنڈ ہمیشہ خوش رہتا ہے. آپ کبھی پین ایکسپیرینس ہی نہیں کرتے, ہر وقت آپ ہنس رہے ہوتے ہیں, مگر آپ ایک کوما میں ہیں, آپ زندہ نہیں ہیں, آپ چل پھر نہیں سکتے, آپ ایک ٹب میں لیٹے ہوئے ہیں یا آپ ایک بستر پہ فلیٹ ہوئے پڑے ہیں اور آپ ایک ٹوٹل کوما کے اندر آپ زندگی بسر نہیں کر رہے مگر آپ کا برین خوش ہے. کیا آپ ایسی زندگی چاہیں گے؟ اکثر لوگ کہیں گے خدا کا خوف کریں, ایسی زندگی کون چاہے گا؟ ایسی زندگی تو زندگی نہیں ہے, یہ تو کوما ہے. مانا کہ اس کے اندر انسان کا برین جو ہے ہر وقت خوشی رہے گا, کبھی کوئی تکلیف نہیں ایکسپیرینس کرے گا, مگر یہ زندگی ہی نہیں ہے. اس سے تو بہتر ہے بندہ مر جائے, ہمیں اصل زندگی چاہیے, لوگ یہ کہیں گے. یہ تو ایک ویسٹڈ زندگی ہے which is actually devoid of any value and it's devoid of real life. اس کا مطلب ہے اگر پیمانہ وہ تھا کہ برین کو خوش کرنا ہے, برین میں ہیپینس پیدا کرنی ہے, تو پھر یہ تو سب سے آئیڈیل طریقہ ہے برین میں ہیپینس پیدا کرنے کا. مگر ہر یوٹیلیٹیرین بھی یہ کہے گا, ہر یوٹیلیٹیرین فلاسفر بھی یہ کہے گا کہ نہیں یار یہ کوئی زندگی نہیں ہے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی زندگی پیدا ہو جائے جس میں آپ ڈرگس کے نتیجے میں بس خوش رہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بہت ساری بلیفس, ہماری بہت ساری پریفرنسز مسٹیکن ہو سکتی ہیں. ہیونگ دا پریفرنس ڈز ناٹ میک سم تھنگ ویلیوبل, بلکہ الٹ معاملہ ہے. آن دا کنٹری اٹس بینگ ویلیوبل از اے گڈ ریزن فار پریفرنگ اٹ. یعنی کہ کیونکہ وہ ہماری زندگی میں کوئی اہمیت رکھتی, کوئی ویلیو رکھتی ہے, ہمارے لیے ضروری ہے, اس لیے ہمیں وہ چیز چاہیے. کیونکہ ہمیں وہ چیز چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھی چیز ہے. یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے اور ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی میں ہم بہت ساری ایسی چیزیں چاہ سکتے ہیں جو ہمارے لیے بہت بری ہیں. سو مائی یوٹیلیٹی از ناٹ انکریزڈ بائی سیٹسفائنگ دوز پریفرنسز وچ آر بیسڈ آن مسٹیکن بلیفس. جب میں غلط فہمی کا شکار ہوتا ہوں اور میں اس عمل پہ یا اس چیز پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہوں جس کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ اس سے مجھے بڑی خوشی ملے گی, مگر اس پہ عمل کرنے کے نتیجے میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ مجھے اس میں تو کوئی خوشی ملی نہیں, تو پھر وہ چیز کیا اچھی ہے یا بری ہے, اور ہمارے پاس پھر کیا پیمانہ ہے یہ بتانے کا. اس سے تو بڑا عجیب سا رزلٹ پیدا ہوتا ہے کہ جب میرا خیال تھا وہ چیز اچھی ہے تو اس وقت وہ چیز اچھی واقعی تھی, مگر جب میرا خیال ہو گیا کہ وہ چیز بری ہے تو پھر اس کے بعد وہی چیز بری ہو گئی. میرے خیالات کی تبدیلی کی وجہ سے, میرے تجربات کی تبدیلی کی وجہ سے وہ چیز اچھی یا بری ہو جاتی ہے. بٹ اس پہ انفارمڈ یوٹیلیٹیرینز یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں, جو آپ کا فیصلہ ہے دس مسٹ بی بیسڈ آن فل انفارمیشن اینڈ کریکٹ ججمنٹس. مگر اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. ہاؤ ڈو وی نو واٹ پریفرنسز پیپل وڈ ہیو اف دے ور انفارمڈ اینڈ ریشنل. یعنی کہ یہ تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ انفارمڈ اور ریشنل ڈیسیجن کی بنیاد پہ جو آپ کی پریفرنسز ہوں گی وہ چیز اچھی ہوگی, مگر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ انفارمڈ اور ریشنل ڈیسیجن کی بیسس کی بنیاد پہ, انفارمیشن کی بنیاد پہ کون سی چیز آپ پریفر کریں گے؟ یہ اس پریفرنس سے پہلے ہمیں کیسے پتہ چلے یا اس کے استعمال سے پہلے کیسے پتہ چلے؟ اس کا کرائٹیریا ہی کچھ اور ہونا چاہیے. پھر اس سے بھی بڑا مسئلہ میرے نقطہ نظر میں یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اڈیپٹیو پریفرنسز کا مسئلہ. وہ معاملہ یہ ہے کہ جناب ہماری خوشی یا ناخوشی ہماری ایکسپیکٹیشنز پر بنیاد رکھتی ہے اور ہماری ایکسپیکٹیشنز ہر وقت تبدیل ہوتی رہتی ہیں. مثال کے طور پہ میں اس بات پہ ناخوش نہیں ہوں کہ میں سپر مین نہیں ہوں, کیونکہ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ سپر مین کوئی ریئلسٹک چیز نہیں ہے. میں اس بات پہ ناخوش نہیں ہوں کہ میں اڑ نہیں سکتا, کیونکہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ بھئی میرے پاس پر نہیں ہے, میں نہیں اڑ سکوں گا. تو میری ایکسپیکٹیشن ہی نہیں جب کہ میں اڑ سکوں, تو پھر میں اس پہ ناخوش بھی نہیں ہوں گا. مگر اس سے زیادہ گہری بات یہ ہے کہ ہم امیجن کر سکتے ہیں ایک ایسی سوسائٹی جس کے اندر ایک ایسی چیز جو واقعی آپ کی ہونی چاہیے, جس پہ آپ کا حق بنتا ہے, جس پہ آپ کا رائٹ بنتا ہے, مگر نہ صرف آپ کو ڈینائی کی گئی ہے بلکہ آپ کے ذہن کے اندر کوٹ کے یہ ڈال دیا گیا کہ یہ آپ کو کبھی مل بھی نہیں سکتی اور آپ کو ضرورت بھی نہیں کہ آپ اس کے لیے طلب کریں. تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز اڈیپٹ ہو جائیں اپنی سرکمسٹانسز کے حساب سے, اور آپ یہ کہیں کہ یار یہ چیز تو مجھے ویسے ہی نہیں چاہیے, انگور تو ویسے ہی کھٹے ہیں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ دی جا سکتی ہے کہ بہت سارے غلام ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو بچپن سے یہ سبق سکھا دیا گیا ہو کہ غلامی بڑی اچھی چیز ہے اور تمہیں تو اس زندگی میں, اس دنیا میں لائے اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ تم میرے لیے غلامی کرو, تم میری غلامی کرو. تو ہو سکتا ہے ان کی ایکسپیکٹیشنز ہی ایسی شیپ کر دی جائیں کہ وہ اپنی غلامی میں خوش ہوں. کیا اس سے غلامی ٹھیک ہو جاتی ہے؟ اگر غلام اپنی غلامی سے خوش ہے تو کیا غلامی کو ہمیں درست کہہ دینا چاہیے؟ یا پھر ایک اور اس کی مثال لے لی جا سکتی ہے کہ اگر کسی بچی کو, خواتین کو, عورتوں کو ایسے ریز کیا جائے کہ جس میں ٹریڈیشنل جینڈر رولز یا بہت ہی منفی جینڈر رولز
ان کو سکھا دیا جائے, بچپن سے یہ سکھا دیا جائے کہ بھئی تمہارا تو کام ہی یہ ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے, کہ تم نے صرف دوسرے کی خدمت کرنی ہے, تمہاری اپنی زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں, یہ اس کے دماغ میں بچپن سے ڈال دیا جائے, تو ہو سکتا ہے وہ اس ٹریڈیشنل جینڈر رول میں خوش ہو سکتا ہے وہ اس غلامی میں خوش ہو, مگر کیا اس سے وہ غلامی ٹھیک ہو جاتی ہے؟ اگر غلام یہ کہہ دے کہ میں غلامی میں خوش ہوں, تو کیا اس سے غلامی درست ثابت ہو جاتی ہے؟ اس سے کیا غلامی مورل ہو جاتی ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. So a repressive society that denies important opportunities for fulfillment to large numbers of people may nonetheless do well in satisfying people's adapted preferences. یعنی یہ ایک ریپریسو سوسائٹی کے اندر ہو سکتا ہے کہ لوگ بڑے خوش ہوں, اور اس سوسائٹی کے اندر جس کے اندر زیادہ آزادی دی جاتی ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ زیادہ انسیٹسفائڈ پریفرنسز ہوں, کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ یہ پریفرنس بھی پوری ہونی چاہیے, وہ پریفرنس بھی پوری ہونی چاہیے, اور ان کی ہوپ اور ڈریم اور ایسپریشن زیادہ بڑی ہیں, اور کیونکہ ہوپس اور ڈریمز اور ایسپریشنز ان کی زیادہ ایکسپینسو ہیں, بڑی ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں سوسائٹی سے, تو ہو سکتا ہے وہ ناخوش ہوں. مگر کیا وہ واقعی ان لوگوں سے زیادہ بری زندگی گزار رہے ہیں جو کہ ریپریشن کی حالت کے اندر ہے؟ ہرگز نہیں. کوئی یوٹیلیٹیرین اس کو قبول نہیں کر سکتا, کوئی کامن سینس کا آدمی اس کو قبول نہیں کر سکتا. اگلا مسئلہ ہے ٹائم ڈسکاؤنٹنگ کا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شارٹ ٹرم میں بڑی بری ہیں مگر لانگ ٹرم میں بڑی اچھی ہیں. مثال کے طور پہ دوائی, اور کچھ ایسی چیزیں جو شارٹ ٹرم میں بڑی اچھی لگتی ہیں مگر لانگ ٹرم میں بڑی بری ثابت ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ بہت ساری چاکلیٹس کھاتے پھریں اور بہت سارا میٹھا کھانا کھاتے پھریں تو آپ موٹے ہو جائیں گے اور آپ انہیلدی ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چیزوں کو ٹائم ڈسکاؤنٹ کرنا پڑے گا. کچھ چیزیں جو لانگ ٹرم میں اچھی ہیں شارٹ ٹرم میں بری ہیں, ان کو ہمیں شارٹ ٹرم میں بھی اچھا ہی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اگر شارٹ ٹرم میں اگر ہم کو اچھا نہیں دیکھیں گے تو ہم ان کو کھائیں گے نہیں, ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے. اور الٹ بھی معاملہ ہے کہ کچھ چیزیں شارٹ ٹرم میں جو ہے وہ اچھی لگتی ہیں اور لانگ ٹرم میں وہ بہت بری ہیں, تو اس میں الٹ ہمیں کرنا پڑے گا. تو یہ ٹائم ڈسکاؤنٹنگ کے لیے کیا میتھمیٹیکل پرنسپل اپنایا جائے گا, کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑا یوٹیلیٹیرینزم کے لیے پرابلم ہے, دا پرابلم آف ٹائم ڈسکاؤنٹنگ. اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے, دا پرابلم آف انیکسپیرینسڈ پریفرنسز. اٹ ریئلی ڈز میک مائی لائف ورس وین مائی پریفرنسز آر وائلیٹڈ وداؤٹ مائی نوئنگ اٹ. ہو سکتا ہے میری کوئی پریفرنس ہے, مثال طور پہ میری پریفرنس یہ ہے کہ میری 2 بچیاں ہیں, میری 2 بیٹیاں ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ خوش رہیں, وہ ہمیشہ کے لیے خوش رہیں. اگر مجھے معلوم نہ ہو کہ وہ نہ خوش ہیں, وہ خوش نہیں ہیں, مگر مجھے نہیں پتا کہ وہ خوش نہیں ہیں, تو کیا میری پریفرنس یہ تھی کہ وہ خوش ہوں, مگر میری پریفرنس جو ہے وہ وائلیٹ ہو گئی, مگر میں نے اس وائلیشن کو ایکسپیرینس نہیں کیا, میرا پھر بھی خیال یہ ہے کہ نہیں وہ خوش ہی ہیں, تو کیا میری زندگی واقعی ٹھیک ہے؟ کیا یہ عمل واقعی ٹھیک ہے کہ اگر ایز لانگ ایز مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری پریفرنس وائلیٹ ہو رہی ہے تو میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی؟ اس کی ایک اور ایگزامپل دی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی پریفرنس یہ ہے کہ, اور ہم سب کی ہوتی ہے کہ ہم جب وفات پا جائیں تو ہماری ریپوٹیشن کو کوئی ڈیمیج نہ کرے. اب ہم زندہ نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہماری ریپوٹیشن کو ڈیمیج کیا گیا یا نہیں کیا گیا, کیونکہ ہم زندہ ہی نہیں ہیں, ہم اس دنیا میں نہیں ہیں. مگر پھر بھی ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہماری باڈی کو ود رسپیکٹ ٹریٹ کیا جائے, ہماری ریپوٹیشن کو ود رسپیکٹ ٹریٹ کیا جائے. یہ ہماری پریفرنسز ہیں, یہ ہماری ڈائنگ وشز ہیں, ہماری ڈائنگ وشز پوری ہونی چاہیے. مگر اب جب ہم مر گئے ہیں تو ہم تو زندہ ہے ہی نہیں, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, ہم تو وہ پریفرنسز ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکتے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ایکسپیرینسز پریفرنسز کی کیا حیثیت ہوئی یوٹیلیٹیرینزم میں, ہمیں نہیں پتہ. مثلا ایک اور ایگزامپل یہ کہ اگر ایک خاوند جو اپنی بیوی پہ چیٹ کرتا ہے کسی اور عورت کے ساتھ, اور اس بیوی کو پتہ نہیں چلتا, تو کیونکہ اس کو پتہ نہیں چلا تو اس کو کوئی اس کا دکھ ہی نہیں ہوا. کیونکہ اس کو دکھ ہی نہیں ہوا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو پتہ ہی نہیں, تو پھر لہٰذا جو آپ نے عمل کیا اس میں کوئی برائی ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ تو انہیپی ہوئی نہیں, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں. جیسے اس کو پتہ چلے گا تو انہیپی ہوگی, مگر کیونکہ اس کو ساری زندگی اگر پتہ ہی نہ چلے تو کیا وہ عمل آپ کا ٹھیک ہے کیونکہ وہ پکڑا نہیں گیا؟ کیا وہ آپ کا عمل ٹھیک ہے کیونکہ کسی سے اس کو مینٹل نقصان نہیں ہوا کیونکہ کسی کو پتہ نہیں چلا؟ تو یہ ہے ان ایکسپیرینس پریفرنسز. We can accept the possibility that our lives can go worse even when our conscious experiences are unaffected. یعنی ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے, ہمارے ساتھ کوئی نقصان ہوا ہے, ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, مگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ زیادتی ہوئی ہے. تو کیا ہمارے ساتھ وہ زیادتی ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں؟ یوٹیلیٹیرینزم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. اگلا معاملہ ہے انٹرپرسنل انکمنسریبلٹی کا. موٹا سا لفظ ہے مگر بڑی سادہ سی بات ہے کہ in order to decide who should be given scarce resources, we may need to judge whether A's potential fulfillment outweighs B's disappointment. اگر آپ نے ایک بھائی سے چیز لے کے دوسری بھائی کو دے دی,
تو ہو سکتا ہے ایک بھائی جو ہے وہ اس سے اپسیٹ ہے اور دوسرا بھائی خوش ہے. مگر اب آپ کو جج کرنا پڑے گا کہ جو بھائی اپسیٹ ہے, دیکھیں نا یہ دو بھائی لڑے ہیں, جو بھائی اپسیٹ ہے وہ 10% اپسیٹ ہے, اور جو خوش ہے اگر وہ 20% خوش ہے تو اوور آل تو فائدہ ہو گیا نا. اگر جو بھائی اپسیٹ ہے وہ 20% اپسیٹ ہے اور جو خوش ہے وہ صرف 10% خوش ہے, تو پھر اس کا مطلب اوور آل جو ہے وہ تو نقصان ہو گیا. تو کیسے آپ جج کریں گے کہ کون زیادہ خوش ہے اور کون کم خوش ہے, کون زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہے اور کون کم ڈس اپوائنٹڈ ہے؟ یہ تو انٹرپرسنل قسم کی جو خوشی اور غم کا اظہار ہے, اس کا کوئی آبجیکٹیو کرائٹیریا آپ کے پاس ہے ہی نہیں, کوئی سائنٹیفک کرائٹیریا یوٹیلیٹیرینزم کے پاس یا یوٹیلیٹیرین فلاسفرز کے پاس ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وی کیناٹ گیٹ انسائڈ ادر پیپلز ہیڈس ٹو نو whether our fulfillment and disappointments are greater or lesser than theirs. ہم ان کے سر میں گھس کے یہ ڈٹرمن تو نہیں کر سکتے کہ وہ زیادہ خوش ہیں یا ہم زیادہ ناخوش ہیں, یا وہ زیادہ ناخوش ہیں یا ہم زیادہ خوش ہیں. یہ ڈٹرمن کیا ہی نہیں جا سکتا. کوئی برین پروب ایسا موجود نہیں جس کی بنیاد پہ آپ یہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے اٹ از امپاسبل ٹو کمپیئر یوٹیلیٹی اکراس لائفس. دو لوگوں کے درمیان یوٹیلیٹی کا کوئی کامن یونٹ بھی نہیں ہے, کوئی بیسس, کوئی اسٹینڈرڈ آف میجرمنٹ ہے ہی نہیں. پھر یوٹیلیٹیرینزم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا کہ اس زندگی کے اندر ہمارے پاس اسپیشل ریلیشن شپس اور آبلیگیشنز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے دوستوں کے ساتھ ہماری ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے, ہمارے فیملی ممبرس کے ساتھ ہماری ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے. اگر کسی سے آپ کوئی چیز بورو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک قسم کی آپ ایک اسپیشل ریلیشن شپ قائم کرتے تھے. وی ڈو ناٹ فیل دیٹ بریکنگ پرومسز فار ایگزامپل از رانگ بیکاز اٹ پروڈیوسز فیلنگز آف ریزنٹمنٹس. پرومسز کو جب آپ توڑتے ہیں, اسپیشل ریلیشن شپس میں جو آپ سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس کو آپ توڑتے ہیں, تو وہ صرف اس وجہ سے خراب نہیں ہوتی کیونکہ اس کے نتیجے میں کوئی ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی ہے. رادر چیٹنگ آن پرومسز پروڈیوسز فیلنگز آف ریزنٹمنٹس بیکاز اٹ از رانگ. اگلا ریزنٹفل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے وعدہ کر کے اگر اس کو توڑا ہے تو اس لیے وہ ریزنٹفل ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے. وہ چیز غلط اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ اپسیٹ ہے, بلکہ وہ چیز غلط تھی اس وجہ سے وہ اپسیٹ ہے. We should repay the loan, not because we do not care about the harms and benefits which arise from that act, but because one benefit is in particular has special weight. ہماری زندگی میں ہماری ہر ریلیشن شپ جو ہے اس کے ڈفرینٹ ویٹس ہیں. اگر ماں پیو یہ کہیں کہ جی میں بیمار ہوں اب تم یہاں پہ آؤ, تو آپ یوٹیلیٹی کیلکولیشن بیٹھ کے کریں گے کہ جی میں اس وقت بیٹھ کے فلم دیکھ رہا ہوں تو میرا نہیں موڈ بن رہا کہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی مدد کروں. یا ماں باپ یہ کہیں گے کہ میں نے تمہیں پالا پوسا ہے تو ادھر مرو, ابھی ادھر فوراً پہنچو, میری تمہارے سے ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے, میں تمہارا باپ ہوں, میں تمہاری ماں ہوں, میں نے تمہارا خیال کیا, تم نے بھی میرا خیال کرنا ہے. تو یہ جو اسپیشل ریلیشن شپ ہے, یہ یوٹیلیٹی کیلکولیشن اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی, بلکہ وہ یوٹیلیٹی کیلکولیشن تو یہی کہے گی کہ سرکار اگر آپ خوش ہیں, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے اپنے ماں پیو کی مدد کر دیں, اگر آپ خوش ہیں تو اپنے دوستوں کی کیئر کریں, اگر آپ نہیں خوش ہیں تو آپ پرواہ نہ کریں. ایسی کوئی اسپیشل ریلیشن شپ پھر پیدا ہی نہیں کی جا سکتی انڈر یوٹیلیٹیرین کیلکولیشن. اس سے بھی زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں میں اس لڑکے سے کہتا ہوں کہ یار میرا فرنٹ لان جو ہے اس کو اس پہ لان مور چلا دو, اور وہ آ کے لان مور چلا دیتا ہے. اب میں نے اس کو پیسے دینے کیونکہ میں نے اسے اگری کیا تھا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں جو 5,000 روپے دے دوں گا, ٹھیک ہے فرض کر لیں, چلو میں 3,000 روپے دے دوں گا, جو بھی اماؤنٹ تھا. اب اس نے یہ کر لیا. اب یوٹیلیٹیرین تو یہ کہے گا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ 3,000 روپے سے وہ زیادہ خوش ہے, یا ہو سکتا ہے کسی راہ جاتے ہوئے بندے کو جس کو کھانا چاہیے میں اس کو وہ پیسے دے دوں کیونکہ اس کو تو کھانا چاہیے, وہ بھوکا تھا, تو میں اس لڑکے کو وہ پیسے نہ دوں, میں اس راہ جاتے ہوئے بندے کو دوں. مگر دیکھیں دیٹ ڈزنٹ میک سینس. انٹیوٹیولی ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ میری ایک اسپیشل آبلیگیشن ہے اس بچے کے ساتھ کہ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ یہ تم کام جب کرو گے تو میں تمہیں اتنے پیسے 3,000 روپے دوں گا. اب وہ اسپیشل آبلیگیشن کو مجھے پہلے میٹ کرنا ہے, ایون دو یوٹیلیٹی پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پیسے کا بہتر استعمال وہی ہے کہ میں جو ہے وہ پیسے دوسرے کو کھانے, جس کو بھوک لگ رہی ہے اس کو کھانا کھلا دوں. دیکھیں بھوکے کو کھانا تو کھلانا چاہیے, مگر اوبیسلی جو آپ کا پہلے آپ کی اسپیشل آبلیگیشن ہے وہ آپ کو پوری کرنی ہے, اور پھر جو آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے بچیں گے اس سے آپ بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں. So utility maximization might imply that you should give the money to someone else who can get more utility from it, اور آپ اپنی اسپیشل آبلیگیشن کو پورا ہی نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کی اپنے ساتھ بھی آبلیگیشن ہے, آپ کی پرسنل کمٹمنٹ ہے. وی آل ہیو کمٹمنٹس ٹو فیملی, پولیٹیکل کازز, work, which form the focal point of our lives and give some identity to our existence. مثال طور پہ میں ایک ٹیچر ہوں, مجھے مزہ آتا ہے, مجھے شوق ہے, مجھے پسند ہے کہ میں لوگوں کو پڑھاؤں, پبلک میں بھی اور آبویسلی اپنی کلاس میں بھی.
مگر یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن کیا کہتی ہے کہ کیا مجھے یہ کہنا چاہیے کہ سر سوری میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے, میں میری کلاس ہے یونیورسٹی کی, میں پہلے یہ کام کروں, یہ میری لائف کا گول ہے, مشن ہے کہ میں پاکستان کے لوگوں کو پڑھاؤں, تو میں اس طرف توجہ دوں یا کس طرح میں کیلکولیٹ کروں کہ مجھے اپنا ٹائم کس طرح سے اسپینڈ کرنا چاہیے. اکارڈنگ ٹو یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن مائی کمٹمنٹ مسٹ بی سمپلی ایڈیڈ ان with all the projects of other people and be sacrificed when I can produce some more utility by promoting someone else's projects. یعنی کہ اگر کوئی دوسرا بندہ آ کے یہ کہتا ہے کہ نہیں میرا کام زیادہ ضروری ہے, اس سے زیادہ یوٹیلیٹی پیدا ہوگی, اور جو تم کام کر رہے ہو وہ اتنا اہم نہیں ہے کیونکہ اس سے کم یوٹیلیٹی پیدا ہو رہی, تم جو کام کر رہے ہو وہ بیکار ہے, تو لہٰذا تم وہ کام کرو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے اپنی زندگی کا گول بنایا ہے وہ تو شاید کبھی پورا ہی نہ ہو, ہم اس کے ساتھ کوئی اسپیشل کمٹمنٹ رکھ ہی نہیں سکتے. ہمیں ہر فیصلہ یہی کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے یوٹیلیٹی کس چیز میں ہے. اپنی زندگی کو ہم وہ فرسٹ پرائیورٹی دے ہی نہیں سکتے, اور اپنی جو فوکس ہے, اپنے جو گولز ہیں ان کو فرسٹ پرائیورٹی نہیں دے سکیں گے ہم. دس از ایکویولنٹ ٹو سیئنگ آئی شوڈ ناٹ ریئلی بی اٹیچڈ ٹو مائی پروجیکٹس ایٹ آل. اس کا مطلب میں اپنے پروجیکٹ سے ہی ہٹ جاؤں, پہلے میں یہ دیکھوں کہ سوسائٹی میں یوٹیلیٹی کن پروجیکٹ سے زیادہ ہو رہی. پھر اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ تو انلیجیٹمیٹ پریفرنسز کا ہے. وہ یہ ہے کہ یوٹیلیٹی کین بی میکسیمائزڈ بائی ڈسکریمنیشن اگینسٹ انپاپولر مائنورٹیز, ڈپرائیونگ بلیک پیپل آف این ایکول شیئر آف ہیلتھ کیئر اور اسکول فیسلٹیز. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایسی پریفرنس ہو جس میں آپ کسی دوسرے کا حق مار رہے ہیں, کسی بچے کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں, مگر اس میں آپ جو ہے خوش ہیں کسی وجہ سے. آپ کسی بلیک پرسن کو اس وجہ سے ڈپرائیو کر رہے ہیں اس کے حقوق سے کیونکہ آپ ریسسٹ ہیں. تو کیا ایسی چیز کو بھی دیکھنا چاہیے, ایسی پریفرنس کو بھی دیکھنا چاہیے؟ آپ خوش ہو رہے ہیں اس سے, کیا اس خوشی کو بھی کیلکولس میں شامل کرنا چاہیے؟ یوٹیلیٹیرینز آرگیو دیٹ انفیئر پریفرنسز یا الیجیٹمیٹ پریفرنسز شوڈ ناٹ بی گیون اینی ویٹ ان آور مورل ڈیسیجن پروسیجرز. یعنی کہ نہیں انلیجیٹمیٹ پریفرنس یا انفیئر پریفرنس جو ہے اس کو نہیں آپ کو ویٹ میں شامل کرنا چاہیے. بٹ دس اونلی شوز دیٹ دیر از اے کرائٹیریا ادر دین یوٹیلیٹی ان ڈیٹرمننگ واٹ کاؤنٹس ایز این انفیئر پریفرنس. اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں کوئی اور پیمانہ تھا جس کی بنیاد پہ سب سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ یہ جو پریفرنس ہے یہ الیجیٹمیٹ ہے اور یہ انفیئر ہے, اس کو ہم نے گننا نہیں ہے. اور مگر آپ کی تھیوری تو یہ کہہ رہی تھی کہ جس چیز سے بھی آپ کو خوشی ملے وہ اس کی بنیاد پہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے, اسی کی بنیاد پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اچھا ہے یا برا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کوئی اور فیصلہ کر لیا کہ کیا چیز اچھی اور بری ہے, اور بعد میں پھر آپ نے یوٹیلیٹی کیلکولیشن کی. تو یوٹیلیٹی تو پھر بیسس نہ ہوئی مورالٹی کی, کوئی اور بیسس ہے مورالٹی کی, اور یوٹیلیٹی جو ہے وہ تو بعد کا مسئلہ ہے. رول یوٹیلیٹیرینزم ایک ایسا طریقہ ہے کہ وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وی شوڈ اڈیپٹ دا رولز دیٹ میکسیمائز یوٹیلیٹی. وہ رولز, وہ قوانین اڈاپٹ کرے جس سے سوسائٹی کی اوور آل یوٹیلیٹی جو ہے وہ بڑھ جائے. مگر اس میں بھی پرابلم ہے. واٹ ایف سم پیپل گیٹ یوٹیلیٹی فرام مرڈر اینڈ پریولیج. جس طرح یہ ایک فلم تھی نیچرل بورن کلرز, جب میں نے دیکھی تھی, کافی سال پرانی 90s کی فلم ہے, میں چھوٹا سا تھا. اس میں یہ جو کیریکٹرز ہوتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے لوگوں کو قتل کرنے میں. جی ہاں, یہ چاہتے ہیں لوگوں کو قتل کرنا, یہ انجوائے کرتے ہیں لوگوں کو قتل کرنا. ان فیکٹ the more utility you get by murder and pillage, the less the overall wrongness of their action, even in the rule utility maximizing calculus. غور کیجئے کہ دیکھیں مرڈر اور پریولیج سے وہ خوش ہو رہے ہیں, پلیج سے وہ خوش ہو رہے ہیں, تو وہ اس کو ہمیں شامل کرنا پڑے گا اس اوور آل کیلکولس میں جس میں ہم ایک رول بنا رہے ہیں. اٹ از رانگ ٹو کل, لیٹ سے ہم رول بنا رہے ہیں, مگر اس میں کچھ لوگ ہیں جو کلنگ سے بڑے خوش ہیں. اس میں ان کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ کہاں پہ ایڈ ہوتی ہے؟ وہ وہاں پہ نہیں ایڈ ہوتی کہ یہ نیگیٹو ہے, بلکہ وہ پازیٹیو میں ایڈ ہو جاتی ہے. اور اگر زیادہ لوگ خوش ہوں اس کلنگ سے, انفیکٹ دیکھنا چاہیں کہ بھئی کیسے قتل ہوتے ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. دا لارجر دی آڈینس لیٹس سے فار سیڈسٹک ایکشنز, دا مور ایچ اسپیکٹیٹر انجوائز اٹ, دا لیس ایول اٹ از. یعنی کہ اگر بہت سارے لوگ اس سے خوشی محسوس کر رہے ہیں قتل و غارت سے, تو امیجن کریں آپ کہ وہ قتل و غارت جو ہے رول یوٹیلیٹیرینزم میں نیگیٹو میں کاؤنٹ نہیں ہوتی, پازیٹیو میں کاؤنٹ ہوتی, کیونکہ اس سے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. خوشی جو ہے وہ پازیٹیو میں کاؤنٹ ہونی ہے اور غم جو ہے وہ نیگیٹیوٹی میں کاؤنٹ ہونا ہے. تو جو لوگ قتل کر رہے ہیں ان کی خوشی جو ہے وہ پازیٹیو میں کاؤنٹ ہو رہی ہے, اور جو بیچارے قتل ہو رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ سو انفیکٹ یہ کوئی لاجیکل اور انٹیوٹیولی کنونسنگ بات نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یوٹیلیٹی ایک بیسس بنتا ہے ہمارے لیے جس میں ہم کہہ سکیں یہ رائٹ اور رانگ ہے. پھر جان اسٹوارٹ مل نے ایک دفعہ کہا کہ مورلی رائٹ ایکٹس ول میکسیمائز یوٹیلیٹی. اگر آپ وہ کام کریں گے جو اچھا ہے تو اس سے سوسائٹی کی یوٹیلیٹی میکسیمائز ہوگی. انفیکٹ مل کہتے ہیں ٹو ڈو ایز یو وڈ بی ڈن بائی اینڈ ٹو لو یور نیبر ایز یور سیلف کانسٹیٹیوٹ
the ideal perfection of utilitarian morality. یعنی یہ تو وہی کرسچن والی بات ہے نا کہ do unto others as you would have them do unto you. یہ بائبل کا کوٹ ہے. انفیکٹ مل کہہ رہا ہے کہ یہی آئیڈیل چیز ہے اور یوٹیلیٹیرینزم بھی اسی کی طرف جاتا ہے. بٹ دس puts the cart before the horse. یہ تو الٹ کر دیا آپ نے سارا مسئلہ. How do we know what is the morally right act if utility is no longer the criteria? پہلے آپ نے یہ کہا کہ خوشی اور غمی جو ہے وہ کرائٹیریا ہے رائٹ اور رانگ کا, مگر اب آپ نے کہا کہ اگر آپ رائٹ ایکشن کریں گے تو خوشی ہوگی. یہ ایکچولی الٹ معاملہ ہے. ہم نے تو دیکھنا رائٹ ایکشن ہے کیا, ہمیں وہ کیسے پتہ چلے گا کہ رائٹ ایکشن کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ نہ دیکھیں کہ خوشی یا غمی کیا ہے, یہ دیکھیں کہ وہ چیزیں جس سے ہم خوش ہوتے ہیں, ایجوکیشن ہے, کھانا ہے, پینا ہے, اس کو میکسیمائز کیا جائے. ٹھیک ہے, تو ان گڈس کو میکسیمائز کیا جائے جن سے ہمیں یوٹیلیٹی ملتی ہے. بٹ دس وائلیٹس آر کور انٹیوشن دیٹ مورالٹی میٹرز بیکاز ہیومنز میٹر. اب دیکھیں مورالٹی کس چیز کے گرد گھوم رہی ہے, چیزوں کے اور اشیاء کے گرد گھوم رہی, اور اس میں اور بھی مسئلے پیدا کیے جا سکتے ہیں. مثال طور پہ آپ 2 ڈفرینٹ ورلڈس کو امیجن کریں. ایک ہے ورلڈ اے, اٹ کنٹینس 5 بلین پیپل آؤٹ ایچ آف ہوم ہیز این ایوریج یوٹیلیٹی آف 18 یونٹس. ٹھیک ہے, 5 بلین لوگ ہیں, ہر بندے کو 18 یونٹس کی یوٹیلیٹی مل رہی. پھر ایک ورلڈ بی ہے جس میں 100 بلین لوگ ہیں مگر ہر بندے کو صرف 1 ایلیمنٹ آف یوٹیلیٹی مل رہی. اب آبویس بات ہے کہ ورلڈ اے جس میں ہر بندہ جو ہے وہ بیٹر آف ہے, مگر اوور آل ورلڈ بی میں زیادہ یوٹیلیٹی ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ زیادہ ہیں, حالانکہ ہر بندے کو کم یوٹیلیٹی مل رہی. تو اب آپ کس طرف جائیں گے؟ اگر آپ نے میکسیمائز کرنا ہے گڈس کو تو پھر تو آپ کہیں گے ورلڈ بی بہتر ہے کیونکہ اس میں 100 بلین لوگ ہیں, اس کا مطلب اس میں 100 بلین یوٹلز ہیں, لوگوں کو مل رہے ہیں, تو وہ بہتر دنیا ہے. مگر کلیئر بات ہے کہ ایکچولی ہم سب پریفر کریں گے ورلڈ اے کو کیونکہ اس کے اندر انڈیویجولی ہم بیٹر آف ہوں گے. تو لہٰذا یہ بھی کوئی کرائٹیریا نہیں بنتی. اچھا, پھر ایک اور مسئلہ بنتا ہے کہ ابھی تک ہم پریفرنسز کی بات کریں اپنے حد تک محدود. ایکسٹرنل پریفرنسز کا کیا ہوگا؟ ایکسٹرنل پریفرنس کہتے ہیں ہم کہ کنسرنز دا گڈز, ریسورسز اینڈ اپرچونیٹیز ون وانٹس اویلیبل ٹو ادرس. یہ بھی ہماری پریفرنس ہے کہ میرے نیبر کو کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا. اگر فرض کریں کہ میری کوئی پریجوڈس ہے میرے نیبر کے بارے میں کیونکہ میرا نیبر جو ہے وہ افریقن امریکن ہے, یا وہ میرے سے مختلف زبان بولتا ہے, یا میرے سے اس کا مختلف ریلیجن ہے, تو میری خواہش پتہ نہیں کسی وجہ سے یہ بن جائے کہ بھئی اس کو جو ہے اچھے پیسے نہیں ملنے چاہیے, اس کی زندگی اچھی نہیں ہونی چاہیے. فرض کر لیں کہ یہ میری پریفرنس ہے, اور جب اس کی زندگی بری ہوگی تو میں خوش ہوں گا. سو اف ایکسٹرنل پریفرنسز آر کاؤنٹڈ دین واٹ آئی ایم رائٹفلی اوڈ ڈپینڈس آن ہاؤ ادرس تھنک آف می. اگر دوسرے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے گڈز ملنے چاہیے, مجھے اچھی چیزیں ملنی چاہیے, تو پھر یوٹیلیٹی کیلکولس میں ٹھیک ہے مجھے اچھی چیزیں ملتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ. مگر اگر دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اچھی چیزیں ملیں گی اور میں خوش ہوں گا تو باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ناخوش ہو جائیں گے, تو پھر ان اچھی چیزوں کے ملنے کے نتیجے میں یوٹیلیٹی کیلکولس میں ایکچولی اوور آل یوٹیلیٹی کم ہو جائے گی, زیادہ نہیں ہوگی اگر ہم ایکسٹرنل پریفرنسز کو بھی شامل کریں. پھر ارریشنل پریفرنسز بھی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ فرض کریں میں بڑا ہی امیر آدمی ہوں, ٹھیک ہے, بہت امیر آدمی ہوں, اور میرے ساتھ میرا نیبر جو ہے وہ بڑا ہی غریب ہے. آئی ایم رچ وائل مائی نیبر از پور. مگر پھر بھی باوجود اس کے کہ میں بہت امیر آدمی ہوں, سپر بلینئر ہوں, میری خواہش یہ ہے کہ جو نیبر کے پاس چیزیں ہیں وہ بھی میں جو ہے حاصل کر لوں. ملکوں کے درمیان اکثر یہ ہوتا ہے, رچ کنٹریز جو ہیں وہ پور کنٹریز کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں. میں تو ہر وقت کہتا رہتا ہوں IMF والے یہی کر رہے ہیں. بٹ بہرحال should my desire be included in the utility calculation? یہ ایک ٹوٹلی irrational preference ہے, مگر اس کو بھی آپ یوٹیلیٹی کیلکولیشن میں شامل کریں گے, اگرچہ یہ irrational ہے, یہ unfair ہے, یہ illegitimate ہے, مگر کیا ہو سکتا ہے, یہ چیزیں شامل ہیں. تو دوستوں بات یہ ہے کہ یوٹیلیٹیرینزم کے اوپر اس طرح سے یہ بہت ساری مختلف قسم کی تنقید ہمیں لٹریچر میں مل سکتی ہے. آپ نے یہ بھی سن لیا کہ یوٹیلیٹیرینزم کیا ہے, اور آپ نے یہ بھی سن لیا کہ اس پر تنقید کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوٹیلیٹیرینزم ایک زمانے کے اندر بڑی ریڈیکل فلسفی ہوتی تھی اور سمجھی جاتی تھی. It arose in Britain at a time when much of society was still organized to benefit a small privileged elite at the expense of the working class majority. یعنی چند لوگ تھے جن کو سارے فوائد مل رہے تھے اور اکثریت عوام جو تھی وہ محروم تھی, وہ ایک اچھی اور خوش زندگی نہیں گزار رہی تھی. تو جب یوٹیلیٹیرینز ایسی سوسائٹی کو دیکھتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ اوور آل یوٹیلیٹی کوڈ اونلی بی انکریزڈ بائی سائڈنگ ود دا میجورٹی اگینسٹ دا پریولیج ایلیٹ. وہ کہتے تھے بھائی سب کو خوش ہونا چاہیے, غریبوں کو بھی خوش ہونا چاہیے. تو جہاں پہ
میجورٹی کی خوشی بڑھانے کا معاملہ تھا وہاں پہ یوٹیلیٹیرینزم کے جو سلوشنز تھے وہ بڑے پروگریسو تھے. مگر الٹ ہو گیا 60s اور 70s میں جب اسٹرگلز یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ویمنز رائٹس پر چلیں یا بلیکس کے رائٹس کے حوالے سے سول رائٹس پر چلیں یا اور مسائل پر چلیں جو کہ مائنورٹیز کا مسئلہ تھا, تو پھر یوٹیلیٹیرینزم کوئی اچھا سنجیدہ جواب نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب مائنورٹی کی بات ہے اور میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے اس مائنورٹی کو یہ رائٹس نہیں دینے. فرض کریں میجورٹی وائٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم خوش ہیں اگر بلیکس جو ہیں غربت کی زندگی گزاریں, تو پھر یوٹیلیٹیرین کیلکولس تو یہی کہے گا کہ بھئی ہم نے گریٹسٹ گڈ فار دا گریٹسٹ نمبر کرنا ہے, تو نمبر تو زیادہ انہی لوگوں کا ہے جو وائٹ ہیں, اور اگر ان میں سے اکثریت جو ہے ریسسٹ ہے تو پھر وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے, وہ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے اگر بلیک لوگوں کو رائٹس ملیں. سو یوٹیلیٹیرین نو لانگر آفرز سچ کلیئر اور ambiguous ڈائریکشن فار مائنورٹیز. جب مائنورٹیز کا کوشچن آتا ہے وہاں یوٹیلیٹیرینزم فیل ہو جاتا ہے. اسی لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی گیز کو بھی قتل نہیں کرنا چاہیے, مارنا نہیں چاہیے, پیٹنا نہیں چاہیے, بلی نہیں کرنا چاہیے, مگر میجورٹی خوش ہے گیز کو مار پیٹ کے یا ٹرانسجینڈر لوگوں کو مار پیٹ کے خوش ہے, تو پھر یوٹیلیٹیرینزم یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جی یہ ٹھیک ہے, قبول کر لے گا اس کو. انڈیجنس رائٹس کا مسئلہ ہے, نیٹو امریکنس کا ایشو ہے. وہ کہتے تھے جی ہم سے زمینیں چھینی گئی ہیں, اگر میجورٹی خوش ہے زمین چھین کے تو کیا وہ ایکشن پہ ٹھیک ہو جائے گا. سو یوٹیلیٹیرینزم وڈ سیم ٹو سائڈ ود دا میجورٹی اگینسٹ دا مائنورٹی سیکنگ اٹس رائٹس, بیکاز اس میں مسئلہ ہی یہ ہے کہ یوٹیلیٹیرینزم نے تو گریٹسٹ گڈ فار دا گریٹسٹ نمبر دیکھنا ہے, اور گریٹسٹ نمبر کے اندر جو مائنورٹی ہے اس کو رون دیا جا سکتا ہے. سو آئیے جی کنکلوڈ کرتے ہیں. وین دا کوشچن از ویدر ٹو ڈیفینڈ این اوپریسڈ میجورٹی اگینسٹ اے اسمال پریولیجڈ ایلیٹ, یوٹیلیٹیرینزم gives us a clear and progressive answer. جہاں میجورٹی پہ ظلم کر رہی ہو کوئی چھوٹی سی ایلیٹ, تو یوٹیلیٹیرینزم جو ہے وہ ایک پروگریسو آنسر اچھا جواب دیتی ہے. مگر جہاں کویشچن الٹ ہو جائے کہ میجورٹی جو ہے وہ مائنورٹی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, تو پھر یوٹیلیٹیرینزم بالکل اس کا الٹ جواب دے دیتی ہے, ویگ آنسر دیتی ہے, کنفلکٹنگ آنسرز دیتی ہے, کوئی کلیئر کٹ اچھا جواب ہمیں اس میں سے نہیں ملتا. اور یوٹیلیٹیرینزم ایز اے مورل فلاسفی اس سچویشن میں فلاپ اور فیل ہو جاتی ہے. تھینک یو سو مچ.